بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے، اس لیے اس میں اللہ پاک کے قہر و عذاب اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اس صورت میں وہ حروف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے استعمال میں آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں، جن میں ث، جیم، خ، ز، شین، و، ف۔ ث صبور کا پہلا حرف ہے اور صبور جہنم کا ایک نام ہے، اور جیم جہیم کا پہلا حرف ہے، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ خ خزہ کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے رسوائی، اور زا زفیر اور زکوم کا پہلا حرف ہے، زفیر دوزخیوں کی آواز ہے اور زکوم طہر یعنی دوزخیوں کی غذا۔ شین شہیق کا پہلا حرف ہے اور اس کا معنی ہے جہنمیوں کی آواز، اور ظا ظلم کا پہلا حرف ہے، اور فا فراق کا پہلا حرف ہے، اور فراق کا معنی ہے دوری۔ سامعین محترم، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے، دل سے اس پر ایمان رکھے، اس کے حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ یوں تو ایک شفا ہے، یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے، البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ شفا کہا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سامعین محترم، بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے عرض کیا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور موقع پر حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل ہو گیا تھا، جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 دن صبح شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔